السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ الیکشن کمیشن PTI فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ریاستی اداروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے۔ عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں، مستعفی ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا۔ سب کو پتہ ہے سینیٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے۔ عمران کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے، ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھوکا کیا، معیشت کو تباہ کیا، داخلہ و خارجہ پالیسی کو بھی خراب کیا۔ حکومت عام انتخابات کی تاریخ دے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا عمران خان کی بات مان لی جاتی، الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور معاشی استحکام ہوتا۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ قرض دینے سے قبل IMF کا پاکستان سے نیا مطالبہ۔ امریکی ڈالر کا نیا ریکارڈ، قیمت 215 سے تجاوز کر گئی۔ چند گھنٹوں میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 225 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری، درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹورنٹو میں فوڈ بینک استعمال کرنے والوں میں ریکارڈ اضافہ، وکلاء کا حکومتوں سے فوڈ بینکس کی مدد کا مطالبہ۔ ماہرین نے مہنگائی کو لوگوں کی مشکلات کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا ملک میں گرمی سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ، وزیر اعظم کی کاشتکاروں سے ملاقات۔ کاشتکاروں نے وزیر اعظم کو موسمی مسائل سے آگاہ کیا۔ روسی صدر پیوتن کی امن مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران آمد، ترک صدر بھی سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے۔ شام اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روسی فورسز نے یوکرین پر تازہ گولہ باری میں 6 افراد ہلاک۔ روسی عدالت نے گوگل پر 37 کروڑ ڈالر سے زائد کا جرمانہ عائد کر دیا۔ معاملے پر گوگل کی طرف سے ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ برطانیہ میں تاریخ کا گرم ترین دن، شدید گرمی، دریاؤں اور جھیلوں میں ڈوب کر 4 افراد ہلاک۔ فرانس میں گرمی کا 73 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ افغانستان میں کرکٹ کی رونقیں بحال ہونے لگی، کابل اور بند امیر کی ٹیمیں مد مقابل، کابل کی ٹیم نے بند امیر کو شکست دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے PTI فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن پر زور دیتا ہوں کہ وہ PTI کے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کے شکار فیصلے کو جلد سنائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے اور عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کے عزم آزادی کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے ایک بڑی جنگ آزادی لڑی ہے۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی داستان 1947 سے شروع ہوئی اور یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا ضمنی انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
عوام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں ہروانے کا ہر حربہ استعمال کیا. جس طرح الیکشن کرائے گئے وہ بہت افسوسناک ہے. ہمارے خلاف ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر پر سب سے زیادہ افسوس ہے. انہوں نے بددیانتی کی ہے. الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا. کسی اور ملک میں ایسی غلطی ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو چکا ہوتا. ہر بار استعمال کیا ہمیں ہرانے کا. ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے, جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے. میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 8 مرتبہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے, انہیں نہیں مانا گیا. عدالت گئے تو 8 مرتبہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا. موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے. سب کو پتا ہے سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے. موجودہ الیکشن میں بھی کھلا پیسہ چلا. الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا. چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شفاف الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں ہو سکتا. چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں فوری استعفیٰ دیں. چیف الیکشن کمشنر لاہور میں کس کے قدموں میں بیٹھتا ہے ہمیں معلوم ہے. جج پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی کیس سے الگ ہو جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر پر قوم کو اعتماد نہیں. مہربانی کر کے استعفیٰ دیں. سندھ میں سروے کرا لیں, پتہ چل جائے گا وہاں الیکشن میں کیا ہوا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دے گا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ریاستی اداروں پر منظم طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے قبل عمران خان چیئرمین نیب کی طرح چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھوکا کیا, معیشت کو تباہ کیا, داخلہ اور خارجہ پالیسی کو خراب کیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے ریاستی طاقت استعمال کر کے سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے. اداروں کو چاہیے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں. فارن فنڈنگ کیس 8 سالوں سے کیوں تاخیر کا شکار, جلد فیصلہ سنایا جائے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ دی جائے تو ہم حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لہٰذا اب شہباز شریف فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ 22 جولائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, جس کے بعد 23 جولائی کو پنجاب میں رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں. ان جیسے لوگ پنجاب کے لیے ناصور ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کے 5 سے زیادہ MNEs ہم سے رابطے میں ہیں. حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور ہم جب چاہیں سوئچ آف کر دیں, وفاقی حکومت کو گھر بھیج دیں. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی بات مان لی جاتی اور الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور معاشی استحکام ہوتا, مگر سارے عقل مندوں نے پاکستان اور اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا. البتہ آج حکومتی اتحاد کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور الیکشن فریم ورک پر بات کرے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ دی جائے تو ہم حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن مریم اورنگزیب جیسے لوگ جو کونسلر نہیں بنے ان کے بیان نہیں ہونے چاہیے. اب شہباز شریف فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا اور کہا IMF معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا. سیاسی عدم استحکام, کمزور حکومتی اتحاد اور جلد الیکشن کو آؤٹ لک بدلنے کا سبب بتایا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منفی ریٹنگ 2022 کے آغاز سے بگڑتی لکویڈیٹی, بیرونی فنڈنگ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. IMF معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں. فچ کا کہنا ہے کہ زیر مبادلہ ذخائر پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے. 2022 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17 ارب رہا اور آئندہ مالی سال پاکستان کا یہ خسارہ $10 ارب رہنے کا اندازہ ہے. رپورٹ کے مطابق مہنگے ایندھن کے سبب پاکستان میں مہنگائی کی شرح بلند رہے گی. دوسری جانب IMF نے پاکستان کو طے شدہ امور پر پیش رفت کی ہدایت کر دی. IMF نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے. امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر $4.25 مہنگا ہو کر 215 سے تجاوز کر گیا.
مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی بے قدری اور ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی امریکی ڈالر بلند ترین سطح پر برقرار ہے۔ فوریکس ڈیلرز نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کے پہلے دن انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 25 پیسے مہنگا ہو کر 215 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 سے 217 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہر معاشیات خرم شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر بڑھنے سے انویسٹرز میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بعد ہی آتا ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر مزید مہنگا ہوا اور اس کی قدر میں مجموعی طور پر 8 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 224 روپے ہو گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔